بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا STA 630 کا کریں گے لیسن نمبر 20. آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ سروے ریسرچ کے بارے میں مزید بات کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس دو ہی آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہم لوگ چوز کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹیوز دو کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو چیزوں کو, لوگوں کو, بیہیویئر کو, ایونٹس کو آبزرو کر سکتے ہیں, اور دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر. ان دونوں میں سے آپ لوگ کسی ایک اپروچ کو استعمال کر سکتے ہیں. جو کمیونیکیشن اپروچ ہوتی ہے نا, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی جو اپروچ ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پہ آپ سروے کرتے ہیں لوگوں کا, اور پھر ان کے جو رسپانسز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں انالیسس کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا کیا ہے, اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سروے کی اپنی اسٹرینتھ وغیرہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو سرویز ہوتے ہیں ان کے اندر ورسٹیلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فیس ٹو فیس آپ لوگوں کے ساتھ وہ انٹرویو کر لیتے ہیں. ویسے تو بیسیکلی زیادہ تر جو میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس آپ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں, لوگوں کا آپ لوگ انٹرویو لے لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کی شارٹ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہیومن انٹریکٹیو میڈیا کیا ہوتا ہے اور الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا کیا ہوتا ہے. ایون کہ آپ سے شارٹ کوسچن میں سے اس کے بارے میں ڈفرینسز وغیرہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں. دو لوگ جب آپس میں جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہیومن انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. ہیومن انٹریکٹیو میڈیا ایک پرسنل فارم ہوتی ہے کمیونیکیشن کی, جس میں دو لوگ پرسنلی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ میسج پہ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا آپ کسی گروپ کے اندر بات کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کا ہیومن انٹریکٹیو میڈیا آپ کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی سچویشن میں انٹرویو کیسے لیا جائے گا کہ یا تو فیس ٹو فیس آپ لوگ بات چیت کر لیں گے یا ٹیلی فون کے اوپر آپ لوگ کنورسیشن وغیرہ کر لیں گے. ایک اور ہوتا ہے الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا. الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریسرچر زیادہ تر بڑی آڈینس کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہر کسی کو انڈیویجولی میسیجز بھیج سکتے ہیں یا ممبرس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا میں کہ جو یوزرز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو میڈیا اس انٹریکٹیو میڈیا کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ خود اپنے جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے میڈیا کو, یعنی کہ ان کی اپنی مرضی ہے چاہے وہ جواب دیں یا نہ دیں. سروے کی اگر ہم لوگ کنٹیکسٹ میں بات کریں تو اگر آپ لوگ الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا کا استعمال کریں تو اس میں ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جو ریسرچر ہے وہ صرف بولتا رہے گا اور اگلے جو ممبرس ہیں وہ سنتے رہیں گے یا جسٹ وہ جوابات ریٹن فارم میں لکھ کے دے دیں گے. یہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس میں آپس میں دونوں طرف سے رسپونڈنٹ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچر اور رسپونڈنٹ آپس میں ایکٹیولی انگیجڈ ہوتے ہیں. انٹرنیٹ ایک ٹائپ ہے الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا کی, یعنی کہ آپ لوگ الیکٹرانکلی جو بھی سروس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا بولیں گے. ایک ہوتا ہے نان انٹریکٹیو میڈیا. نان انٹریکٹیو میڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے, نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. انٹریکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں دو لوگ یا مختلف قسم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفارمیشن کو ایکسچینج کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن نان انٹریکٹیو وہ ہوتا ہے کہ میل کے تھرو آپ اپنا کوسچنیئر بھجوا دیتے ہیں, یعنی کہ پوسٹل سروسز وغیرہ کے تھرو, اور رسپونڈنٹ آگے سے آپ کا جو کوسچنیئر ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اس میں لوگ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے یا انفارمیشن کو ایکسچینج نہیں کر سکتے یا فیڈ بیک بھی نہیں لے سکتے. سیلف ایڈمنسٹریٹ جتنے بھی کوسچنیئرز ہوتے ہیں جو کہ پیپر کے اوپر پرنٹ کر کے بھجوا دیے جاتے ہیں, وہ نان انٹریکٹیو میڈیا کے اندر آتے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ والے میڈیا ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب کون سا کمیونیکیشن میڈیا آپ نے استعمال کرنا ہے, اس کو کیسے چوز کرنا ہے, یہ بھی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ لوگ سروے کے تھرو آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں پرسنل انٹرویو بھی لے سکتے ہیں, ٹیلی فون کے تھرو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں, میل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, کمپیوٹر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ قسم کی میڈیا کے کمبینیشن کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ پرسنل انٹرویوئنگ کی بات کرتے ہیں. جو ہمارا پرسنل انٹرویو ہوتا ہے یا جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ 2 وے کنورسیشن ہوتی ہے, اور اس میں جو انٹرویور ہوتا ہے وہ خود کمیونیکیشن شروع کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رسپونڈنٹ سے انفارمیشن لے سکے. ٹپیکلی اگر دیکھا جائے تو انٹرویور اور رسپونڈنٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اسٹرینجرز ہوتے ہیں. جو انٹرویور ہوتا ہے وہ جنرلی خود ٹاپکس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کس ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہے, کس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی, ڈسکشن کا کیا پیٹرن ہوگا, یہ بھی انٹرویور خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایونٹ کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی رسپونڈنٹ کا لینا دینا اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں. اور جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان سے سوالات وغیرہ پوچھے جاتے ہیں
لیکن یہاں پہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ فوراً آپ کو جواب وغیرہ بھی دے گا یا اس کے کوآپریٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. جو پرسنل انٹرویوز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, فیکٹری میں کر سکتے ہیں, آپ کسی کے گھر جا کے اس کے دروازے پہ کھڑو کے کر سکتے ہیں, آپ کسی ایگزیکٹو آفس میں کر سکتے ہیں, شاپنگ مال میں کر سکتے ہیں, یہ مختلف قسم کی سیٹنگز وغیرہ میں آپ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرسنل انٹرویونگ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے پرسنل انٹرویونگ کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکتی ہے اور بالکل پریسز ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. آپ کے پاس یہ بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو فیڈ بیک بھی مل سکتا ہے. اگلے بندے کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو وہ آپ سے فوراً سے پوچھ بھی سکتا ہے. اگلے بندے کو اگر کچھ ایسے اس کو کنسرنز ہیں کہ وہ اپنے آنسرز کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کے آنسرز کو کانفیڈینشیل ہی رکھا جائے گا. جو انٹرویور ہے وہ کوسچن کو زیادہ کلیریفائی کر سکتا ہے. ایڈیشنل انفارمیشن اگر چاہیے ہو تو وہ بھی دے سکتا ہے رسپونڈنٹ. تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا پرسنل انٹرویونگ کا. یہ آپ کے لانگ میں آ سکتے ہیں. یہ جو سارے یہ جو ہمارے پاس لکھے ہوئے نا ٹولز وغیرہ, پرسنل انٹرویو, ٹیلی فون, میل, کمپیوٹر, یہ سارے جتنے بھی میڈیا ہیں ان سب کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور ان سب کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کی ہیڈنگز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے اور باقی جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آپ نے کنسیپٹ لے لینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے یہ یوں سمجھے کہ یہ سارے لیکچرز آپ کے پریپیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد پرابنگ کمپلیکس کوسچنس. اب جب آپ لوگ فیس ٹو فیس پرسنلی آپ انٹرویو لے رہے ہیں, کیونکہ آپ تو فیس ٹو فیس آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ فالو اپ کر سکتے ہیں. رسپونڈنٹ یعنی کہ اگلا بندہ, فالو اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے کوئی کسی سوال کا جواب دیا, وہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا, اب زیادہ کلیئر نہیں سمجھ آیا, یا آپ لوگ اس کو ایکسپلین کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اگلے بندے سے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کا جو آنسر ہے وہ مزید ایکسپلین کر کے آپ کو بتا بھی دے گا. پرابنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ کلیریفائی کر سکتے ہیں اپنے آنسرس کو اور زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو آپ کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ کس چیز سے رسپونڈنٹس کلیریفائی اور ایکسپلین کر سکتے ہیں آنسر کو, تو پرابنگ سے کر سکتے ہیں. جتنے بھی کمپلیکس کوسچنز ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو پوچھنا آسان نہیں ہوتا ٹیلی فون پہ یا میل سروس پہ, تو آپ لوگ اس کو پھر پرسنل انٹرویونگ میں جو اسکلفل انٹرویورز ہوتے ہیں وہ ان کو آسانی سے پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد انٹرویو کی لینتھ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو آپ ایک لمبا چوڑا آپ کوسچنیئر ہے, آپ کا بہت زیادہ سوالات آپ نے پوچھنا ہے, تو پرسنل انٹرویوز وہاں پہ انٹرویوز جو ہے نا وہ صرف آپ کے پاس ایک ہی آلٹرنیٹیو ہے, آپ لوگ پرسنل انٹرویوز کو ہی استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ٹیلی فون پہ اگر آپ لوگ انٹرویو لیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی کال ہوگی. اس سے لمبی کال تو اگلا بندہ بھی بور ہو جائے گا, وہ خود ہی کوئی بہانہ بنا کے وہ کال کاٹ دے گا. پرسنل انٹرویو جو ہوتے ہیں وہ لمبے بھی ہو سکتے ہیں, 1 گھنٹے تک بھی آپ لوگ اگلے بندے کا انٹرویو لے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لوگ میل کوسچنیئر کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ پوسٹل سروسز کے تھرو آپ پیپر کی فارم میں کوسچنز بھجوا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی رول ہوتا ہے کہ آپ 6 پیجز سے زیادہ لمبا کوسچنیئر آپ نہیں بھجوا سکتے, یعنی کہ وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو پرسنل انٹرویوز کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کمپلیشن ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ سوشل انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے انٹرویور اور رسپونڈنٹ کے درمیان, تو اس سے رسپونڈنٹ زیادہ آپ کے سوالوں کا جواب زیادہ دے گا. ٹھیک ہے. ٹیلی فون پہ زیادہ تر لوگ بور ہو جاتے ہیں تو وہ کال کاٹ دیتے ہیں سمپلی, اور جو رسپونڈنٹس جو خود میل کے تھرو اگر آپ لوگ کوسچنز وغیرہ پوچھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے رسپونڈنٹس وغیرہ کو. رسپونڈنٹ بعض ویسے بھی ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے سوالوں کا جواب نہیں بھی دیتے اگر آپ ان کو میل کے تھرو بھجوا رہے ہیں تو یہ جو آئٹم نان رسپانس ہوتا ہے نا, یعنی کہ کچھ سوالوں کے جواب دیے کچھ کے نہیں دیے, تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی میل کوسچنیئر کے اندر جب آپ لوگ پیپر کی فارم میں کوسچنیئرز وغیرہ پوچھ رہے ہیں تو. لیکن جب آپ لوگ فیس ٹو فیس سچویشن اگر آپ کی ہے تو وہاں پہ آئٹم نان رسپانس والا ایرر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پراپس اینڈ ویژول ایڈز. اچھا, یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگ ویژول ایڈز کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے وہ آپ ٹیسٹ چیک کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کا نیا پروڈکٹ ہے, تو وہ بھی آپ لوگ فیس ٹو فیس میں ہی کروا سکتے ہیں. ویژول ایڈز اگر آپ لوگوں نے دکھانے وہ بھی آپ لوگ فیس ٹو فیس میں ہی دکھا سکتے ہیں. میل کے تھرو آپ لوگ کوئی سروے ہے یا آپ ٹیلی فون پہ اگر آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کے پرسنل انٹرویو کا. پرسنل انٹرویوئنگ کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہائی پارٹیسپیشن ریٹ ہوتا ہے. انٹرویور کیونکہ موجود ہوتا ہے تو جنرلی لوگ زیادہ تیار ہو جاتے ہیں انٹرویو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جتنے بھی رسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز پڑھنی نہیں پڑتی یا لکھنی نہیں پڑتی, صرف انہوں نے بولنا ہوتا ہے. تو لوگ زیادہ تر انجوائے بھی کرتے ہیں انفارمیشن کو شیئر کرنا.
اگر ہم لوگ میل سروس کی بات کریں یا ہم لوگ ٹیلی فون انٹرویوز کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں جو پرسنل انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نان وربل بیہیویئر کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں. لوگوں کی فیشل ایکسپریشنز کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ان کی باڈی موومنٹس کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, آپ انوائرمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک اور فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹڈی کے اندر جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, نان لٹریٹس ہوتے ہیں, وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھنا لکھنا تو ہوتا نہیں ہے, جسٹ سمپلی بولنا ہوتا ہے. تو سروے اسٹڈی کے اندر وہ بھی آسانی سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے فائدہ کہ جو انٹرویور ہوتا ہے وہ رسپونڈنٹ کو پری اسکرین بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ انٹرویو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ وہ آپ کی کرائٹیریا کے اندر فٹ ہوگا بھی صحیح یا نہیں. ٹھیک ہے. انٹرویور میں آپ نے اس بات کا بھی اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ریلیونٹ لوگ ہی وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں. میل سروس میں آپ کو شیورٹی نہیں ہوتی کہ کس نے آپ کا کوسچنئر فل آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ارد گرد اگر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں بھی صحیح تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ معذرت کر کے فیس ٹو فیس انٹرویو میں آپ کے ساتھ وہ شریک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد CAPI کمپیوٹر اسسٹڈ پرسنل انٹرویو, یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک پورٹیبل چھوٹے سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں, ان میں آپ لوگ ساتھ ساتھ ڈیٹا کو انٹر کر سکتے ہیں. اس سے ایرر اور جو کاسٹ ہے یہ آپ کی کم ہو سکتی ہے. لیکن پرسنل انٹرویو میں کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہائی کاسٹ, اس میں خرچہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کے رسپونڈنٹس ہوتے ہیں وہ دور رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے کوسچنئر کبھی کبھار بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے, یا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ ان سے ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو انٹرویور ہوتا ہے اس کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, سپرویژن بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ان ساری چیزوں کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. ایسٹیمیٹ یہ لگایا گیا کہ پرسنل انٹرویوز کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ میل سروے کے مقابلے میں 15% زیادہ ہوتی ہے, 15 گنا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اس کا یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹرین انٹرویورز بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے. اگر آپ لوگ بہت بڑی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اسپانسرڈ اسٹڈی آپ کو کوئی اسپانسر کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہائیلی ٹرین انٹرویورز چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی. ان کوالیفائڈ یا ان ٹرین انٹرویورز کا اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ کی ڈیٹا کی کوالٹی کے اوپر اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. اس کے بعد لیک آف انانیمٹی آف رسپونڈنٹ, یعنی کہ جو جواب دینے والا بندہ ہے اس کا جو نام ہے نا اس کو آپ لوگ کانفیڈینشیل نہیں رکھ سکتے, راز میں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے پرسنل انٹرویور میں وہ انانیمس نہیں ہوتا. آپ اس کو اچھی طریقے سے جان رہے ہوتے ہیں, اور وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن دینا وہ جو ہے وہ آسان نہیں سمجھے گا فیس ٹو فیس انٹرویو میں. کانفیڈینشیل اگر کوئی انفارمیشن جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے تو اس کو چھپا جائے گا. انٹرویور ہاں یہ ہے کہ اس کو شیورٹی دے سکتا ہے انٹرویور, اس کو اس بات کا وہ خیال اس کو یقین دہانی کروا سکتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا, لیکن پھر بھی جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کم ہی جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اس کا یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کال بیکس. کال بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا انٹرویو لینا تھا تو اگر ایک دفعہ آپ کو وہ بندہ نہیں ملا, آپ اس کو دوبارہ ملتے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کال بیکس. تو جو آپ کی پرسنل انٹرویونگ ہوتی ہے نا اس میں کال بیک لیبر انٹینسو ورک ہوتا ہے, یعنی کہ بندے کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب آپ نے جس بندے کو سلیکٹ کیا, آپ پہلے وزٹ پہ آپ اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے تو آپ کو کیا ہوگا کہ کسی دوسرے وقت دوبارہ چکر لگانا پڑے گا. تو کال بیکس کی ویسے تو کال بیکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو نان رسپانس ایرر ہوتا ہے نا وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے یہ کہ نان رسپانس ایرر کس کی وجہ سے ریڈیوز ہوتے ہیں, تو کال بیکس کی وجہ سے ریڈیوز ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے پرسنلی وزٹ کر کے اگلے بندے کا انٹرویو لینا ہوتا ہے تو اس سے کاسٹ پھر مہنگی پڑ جاتی ہے, زیادہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے کال بیکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرویور انفلوئنس, انٹرویو کرنے والا بندہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے, اس کی اور جواب دینے والے کی ایج, سیکس, اس کی فزیکل اپیئرنس, یہ ساری چیزیں رسپانس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد انٹرویور بائیس, انٹرویور یعنی کہ جو انٹرویو لینے والا بندہ اس کی اپنی پرسنل لائک, ڈس لائکس, انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, کلچرل بائیسز وغیرہ, یہ ساری چیزیں بھی رسپانسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کو بھی افیکٹ کرتی ہیں, اس کی ریکارڈنگ کو اور اس کی انٹرپریٹیشن کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی اپرچونیٹی نہیں ہوتی کہ اگین بندہ کنسلٹ کر سکتے, یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے اس کو انٹرویو لیا ہے کسی بندے کا, تو اگلا بندہ دوبارہ سے آپ کو اگر ملنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سے آسانی سے مل نہیں سکتا.
उसके बाद लेस स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग, क्वेश्चंस को आपने पहले प्रिंट आउट तो किया हुआ होता है स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंटरव्यू खुद रीड कर रहा होता है। अब वो इंटरव्यूअर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जानने में या अनजाने में कुछ ऐसे भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर जाता है जो कि स्टैंडर्डाइज वर्ड नहीं होते, मायारी अल्फाज नहीं होते, तो इससे आपका डेटा बायस हो सकता है, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो सकता है। उसके बाद एक और इसका ये डिसएडवांटेज होता है कि इसमें रिस्पोंडेंट्स की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की भी तो लिमिटेशंस होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे भी होता है कि जो बड़े जो लोग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं भी होते, या कभी कभार वो स्ट्रेंजर से या अजनबियों से बात नहीं करना चाह रहे होते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है पर्सनल या फेस टू फेस इंटरव्यू का। बाज़ वैसे भी होता है कि विजिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, करीब के जो लोग होते हैं नेबरहुड्स, वो आउटसाइडर्स को या तो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे इंटरव्यू के लिए। इवन कि अगर आप लोगों ने परमिशन ली भी है फॉर्मली तो ये भी है कि आपको परमिशन देने से भी इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि जो रहने वाले जो लोग होते हैं जिस जगह पे आप लोग इंटरव्यू जाके करना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रेंजर से या अजनबी से कांटेक्ट करना ही वो अवॉइड कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें जो पर्सनल इंटरव्यूज की अगर हम लोग बात करें तो वो एक डोर टू डोर इंटरव्यूज होते हैं। अब पर्सनल इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं ना, एक तो ये होता है ना कि आप किसी की फैक्ट्री में या उसकी वर्क प्लेस पे जाके आप लोग वो बात कर रहे होते हैं, या आपने कभी कभार ऐसा होता है कि आप जस्ट जैसे मॉल्स वगैरह में लिए जाते हैं, वो भी एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, एक वो डिफरेंट टाइप होती है। मॉल इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं, डोर टू डोर इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं। डोर टू डोर इंटरव्यूज वो होते हैं कि जो आप रिस्पोंडेंट्स के घरों में जाके या उनके वर्क प्लेस पे जाके आप लोग उनसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। मेल क्वेश्चनियर के मुकाबले में यहाँ पे आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अच्छा मिल सकता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं वर्बल रिस्पॉन्सेज को, और जो लोग जिन लोगों के पास टेलीफोन वगैरह नहीं होते या उनके नंबर्स वगैरह बंद होते हैं या जिनको कांटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो आप उनको डोर टू डोर इंटरव्यूज की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स में या बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एरियाज में, जो हाईली जो है वो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस बहुत या सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग डोर टू डोर इंटरव्यूज जाके नहीं कर सकते। जो लोग घर में मौजूद होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार भी होते हैं, या वो ज़्यादातर वही होते हैं जो लोग घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जैसे कि मदर्स वगैरह होती हैं या जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, वही लोग होते हैं। उन्हीं से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डोर टू डोर इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जिसकी बाइस लोग घरों में रहना पसंद करें या लोग घर में मौजूद होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वो लोगों की पार्टिसिपेशन को अफेक्ट कर रही होती हैं। ये तो हो गए हमारे डोर टू डोर इंटरव्यूज़ पर्सनल इंटरव्यू के। दूसरी तरह के जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं वो होते हैं इंटरसेप्ट इंटरव्यूज, जिनको हम लोग मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज भी बोलते हैं। आपने देखा होगा टीवी में कि शॉपिंग मॉल्स में जाके पर्सनल इंटरव्यूज किए जा रहे होते हैं लोगों के, तो ऐसे इंटरव्यूज को हम लोग मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज बोलते हैं। इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो मॉल के किसी मरकजी पॉइंट पे या जो एंट्रेंस होती है वहां पे रुक जाता है, और वहां पे वो लोगों को या जो शॉपर्स होते हैं जो कि वहां पे शॉपिंग वगैरह करने आते हैं उनसे वो क्वेश्चंस वगैरह पूछता है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसमें आप लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ता लोगों के घरों में जाने के लिए। बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं आप बहुत सारे इंटरव्यूज बहुत ही जल्दी कंडक्ट भी कर सकते हैं, और लेकिन इसमें ये होता है कि लोग इनकार बहुत ज्यादा कर देते हैं क्योंकि लोग जल्दी में होते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूजल रेट इसमें बहुत ज्यादा होता है। जो मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज होते हैं इसमें रिसर्चर ने इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि जो वो सैंपल होगा जिन लोगों से वो सवाल पूछ रहे हैं वो आपकी टोटल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, क्योंकि हर मॉल की अपनी कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पेसिफिक किस्म के कस्टमर ही स्पेसिफिक किस्म के मॉल्स में जाते हैं, तो वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा आपकी पूरी पॉपुलेशन का। ये अप्रोप्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप ये होता है ना कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स जहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रखे होते, वहां पे आपकी शॉपिंग मॉल की जो इंटरव्यूज होते हैं वो अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। या आपका टारगेट ग्रुप को स्पेशल पॉपुलेशन ही आपने रखना है, जस्ट आप लोग स्पेशल पॉपुलेशन को ही आप लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी शॉपिंग मॉल्स के जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए डोर टू डोर इंटरव्यूज में कौन कौन से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज कौन से होते हैं, और उसके अलावा भी जो पर्सनल इंटरव्यूज में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। जस्ट आपने हेडिंग्स वगैरह देख ली है, बाकी लेक्चर तो आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों को अच्छे से इसका पता चल चुका होगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।